الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ آج کا جو ماحول ہے پردے سے متعلق، حجاب سے متعلق، اسی ضمن میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ سمجھنا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے پردہ، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے ستر اور ایک ہے پردہ۔ بہت سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ پردہ اور ستر ایک ہی چیز کا نام ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں نماز میں ایک فرض ہے ستر کا چھپانا، کہ اگر ستر نہ چھپے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ پردے کا حکم نماز میں نہیں ہے، ستر چھپانے کا حکم نماز میں ہے، پردے کا حکم نماز میں نہیں ہے۔ تو سمجھنا ہے کہ ستر کیا چیز ہے اور پردہ کیا چیز ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ مرد کے لیے ستر الگ ہے اور عورت کے لیے ستر الگ ہے۔ مرد کا ستر یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا بھی اس میں شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہے۔ اور عورت کا ستر سر کے بال سے لے کر پیر تک مکمل ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور قدم کے، پیر کے۔ پیر میں بھی وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے آتا ہے۔ یہ تین حصے ایسے ہیں عورت کے جو ستر میں داخل نہیں ہیں، ورنہ ان تین کے علاوہ پورا کا پورا جسم عورت کا ستر ہے۔ اس کا ہر حال میں ڈھکے رہنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھنا ہے۔ میں نے ستر آپ کے سامنے ذکر کیا۔ چہرے کا چھپانا یا چہرے کا کھولنا کس حد تک اس کی گنجائش ہے؟ تو وضو میں جس حصے کو دھویا جاتا ہے، چہرے کے جس حصے کو وضو میں دھویا جاتا ہے، اتنے حصے کو کھلا رکھنا یہ ستر نہیں ہے۔ اتنا حصہ کھلا رہ سکتا ہے، یہ ستر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی، ہاتھ کی یہ حصہ ہے، یہ اس حصے کا کچھ حصہ کھلا رہ سکتا ہے۔ جیسے اگر اس طرح ہو تو کچھ حصہ یہ بھی اور کچھ حصہ یہ بھی کھلا رہ سکتا ہے۔
اسی طرح پیر کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے ہو، عام طور پر عموماً آپ نے پہلے دیکھا ہوگا، پہلے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کا جو لباس ہوتا تھا وہ پیر کا حصہ ٹخنا اس سے نیچے ڈھکے رہتا تھا۔ یہ ہے اصل میں ستر۔ ان تین چیزوں کو ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔ کہاں؟ گھر کے اندر۔ ان تین چیزوں کو ڈھانکنا فرض نہیں ہے، نماز میں اور گھر میں۔ تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ستر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ڈھانکنا نماز میں بھی فرض ہو، اس کو ستر کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت اسماء جو آپ کی بہن تھی، کہتی ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وعلیہا ثیاب رقاق، اور فرمایا کہ جو لباس انہوں نے پہن رکھا تھا وہ بہت پتلا تھا، باریک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأعرض عنہا، اعراض کیا، چہرہ پھیر لیا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ وقال یا اسماء، اور کہا کہ اسماء، ان المرأة اذا بلغت المحیض، کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، لم تصلح ان یرا منہا الا کذا وکذا، تو فرمایا کہ اس کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، الا کذا وکذا، مگر یہ میں مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد آپ نے چہرہ لیا تھا اور ہاتھ مراد لیا تھا، کہ یہ دو چیزیں نظر آ جائیں گھر میں تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہ گھر کے باہر کی بات نہیں ہے کہ چہرہ کھلا رہے، یہ گھر کے اندر والی بات بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث دیکھ کر کے یا حدیث پڑھ کر کے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ یہ حصہ چہرے کا حصہ اور ہاتھ کا حصہ کھلا رہے، اس کا پردہ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سوں کے گھروں میں پردہ اسی لیے نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پردہ ایک نئی چیز ہے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں، بہت سے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ شریعت میں چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، شریعت میں چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کروں گا آگے چل کر کے، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ تو چہرے کا پردہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے دلیل میں یہ لوگ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے مگر چہرہ اور ہاتھ نظر آ جائے، اس کی گنجائش ہے، تو اس کو کہہ دیا کہ یہ پردہ چہرے کا نہیں ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیں، ونساء المؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر، اپنے سر کے اوپر جو چیز اوڑھتی ہے اس کو چہرے تک لے آئیں، اس کو چہرے تک لے آئیں، یعنی چہرے تک لٹکا لیں اس دوپٹے کو جو سر پہ انہوں نے ڈال رکھا ہے۔ اس آیت میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور عام مومنین کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ چہرے کا بھی پردہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ اس آیت کا منکر ہوگا،
انکار کرنے والا ہوگا، اس آیت کو ختم کرنے والا، اس آیت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی بنا یہ ہے کہ آیت کے کسی ایک جز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے چہرے کا پردہ فرض ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے، عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پر عمل نہ ہو رہا ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا انکار یہ کفر تک پہنچا دے گا، کافر بنا دے گا انسان۔ اس لیے فرمایا کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ بھئی پردہ کیا چیز ہے؟ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا، چہرے کا پردہ کیا ہے؟ اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک دعوت ہوئی تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور اس میں کچھ احکامات صحابہ کو ملے تھے۔ اس میں ایک حکم ملا تھا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر تم نبی کی بیوی سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ پردے کے پیچھے سے، اس لیے کہ فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ اس لیے تاکہ تمہارا دل بھی پاک رہے اور ان کے دل بھی پاک رہیں۔ بتائیے صحابہ سے زیادہ ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے؟ ازواج مطہرات سے زیادہ ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ دل کا پردہ ہے، وہ دل کا اس کا چور بیٹھا ہے اندر، اس کے دل میں قرآن کی ان آیتوں پر اعتراض اس کے دل میں موجود ہے، اس لیے کہہ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بات کر دینا کہ اصل پردہ تو چہرے کا کیا ہے، یہ تو دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ دل کا پردہ کوئی چیز نہیں، دل میں تو پردہ لگا ہوا ہے، چمڑا چڑھا ہوا ہے آپ کے اوپر۔ اصل پردہ ہے آنکھ، کہ جس سے دیکھا جاتا ہے، دل میں تو سوچا جاتا ہے، دیکھا کس سے جاتا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اسی کا پردہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور آنکھ کی حفاظت اگر نہیں کی جائے گی تو وہ آنکھ زنا تک پہنچائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ اور فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نگاہیں نیچی کرنا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ یہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اسی طرح دوسری طرف عورتوں سے خطاب فرمایا عورتوں کے لیے کہ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں، کہ جس طرح مردوں کو عورتوں کی طرف نظر کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے ازواج مطہرات میں سے دو غالباً وہاں موجود تھیں، اور وہ صحابی تھے نابینا۔ تو جب وہ آئے تو آپ کی ازواج مطہرات میں سے جو وہاں موجود تھی وہ وہاں سے ہٹی نہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ یہ تو نابینا ہے، ان سے کیا پردہ؟ فرمایا کہ یہ ان کی آنکھیں تمہیں نہیں دیکھ رہی، تم تو انہیں دیکھ رہے۔ یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ ازواج مطہرات جیسی پاک باز بیویاں
ان کو اللہ کے نبی حکم فرما رہے ہیں کہ ان سے پردہ کرو جو نابینا ہیں۔ تو ہماری بیویوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہماری بچیوں کو کیوں حکم نہیں ہوگا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں؟ مردوں کو کیوں نہیں حکم ہوگا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں؟ کیوں نہیں حکم ہوگا؟ جب ازواج مطہرات کو ہو سکتا ہے، جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا تھا، اپنے مقدس نبی اور اپنے حبیب کے لیے ان کو چنا تھا، ان کے دل کتنے پاک ہوں گے، اس کے باوجود انہیں پردے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم اس لیے دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر یہ شیطان کی زہر آلود نگاہ سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی جب بھی انسان بد نظری کرتا ہے، شیطان اس کو بد نظری کراتا ہے، وہ خود نہیں کرتا، شیطان کراتا ہے۔ اور جب شیطان بد نظری کرا دیتا ہے تو پھر اس کا انجام ہوتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ من ترکہ مخافتی، جو شخص مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے بد نظری چھوڑ دے، فرمایا کہ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، تو میں اس کے دل میں ایسا ایمان داخل کروں گا کہ اس کی حلاوت کو، اس کی لذت کو اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ جو شخص بد نظری سے محفوظ ہوگا اس کا دل روشن ہوگا، مطمئن ہوگا۔ یہ اس کا بد نظری کا یہ بہت بڑا اس کا مرض ہے کہ اس سے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے بد نظری کی وجہ سے۔ بہرحال تو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، اور خصوصاً عورتوں کو پردے کا حکم دیا۔ عورتوں کو خاص طور پر پردے کا حکم اس لیے دیا کہ عورتوں کے ایک ایک جز میں، عورتوں کے ہر بناوٹ میں شہوت ہوتی ہے کہ جس کی نظر پڑتی ہے وہ شہوت والی اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ مسجد میں نہیں کہوں گا، یہ بات نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو بطور خاص حکم دیا کہ آپ اپنے چہروں کا پردہ کریں، کہ جو چہرہ ہے یہ سب سے زیادہ کشش کی جگہ ہے، کہ سب سے پہلے نگاہ چہرے پہ پڑتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ شریعت حکم دے پورے جسم کو چھپانے کا اور کہے کہ چہرہ کھلا رکھو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پورے جسم کو ڈھانکنے کا حکم دیا اور چہرے کو کھلا رکھنے کا حکم دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں۔ کیا ہیں زینت کے مقامات؟ وہ جگہیں جس میں عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ آتا ہے جس میں چوڑیاں عورتیں پہنتی ہیں، گلا آتا ہے جس میں ہار پہنتی ہیں، کان آتا ہے جس میں کان میں پہنتی ہیں، پیر آتا ہے جس میں پازیب پہنتی ہیں۔ ان مقامات کو فرمایا کہ یہ ظاہر ہی نہ کریں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب سر پر دوپٹہ ہوگا اور وہ دوپٹہ سر سے لے کر کے ان مقامات کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف اس کا حکم دے دیا، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اترتی ہی نہیں ہے، چونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، گھر والوں سے اس کا اہتمام نہیں کرواتے ہیں۔ اس کی برائی اصل میں ذہن سے نکل گئی ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ جب کسی چیز کی برائی دل کے اندر ہوتی ہے تو اس کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ دل میں برائی اس کی نہیں ہوگی تو کیسے چھوڑے گا انسان؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں، اپنے چہرے کو ڈھانکیں۔ یہ حکم کب ہے؟
کیا یہ حکم گھر میں بھی ہے یا گھر سے باہر ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ حکم گھر سے باہر کا ہے۔ گھر میں جب رہیں تو انہیں اجازت ہے کہ وہ چہرہ، ہاتھ یعنی ہتھیلی اور اپنے قدمین کو، دونوں پیر کو کھلا رکھ سکتی ہے، چونکہ گھر کے اندر گھر والوں کے علاوہ کوئی رہتا نہیں ہے، تو اتنے پردے کی وہاں ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر بیٹا ہو، شوہر ہو صرف، تو ہاتھ آستین چڑھا کر یہاں تک کہ بھی وہ رکھ سکتی ہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن جب گھر سے باہر نکلے عورت تو اس کے جسم کا ہر حصہ ڈھکا رہے، حتیٰ کہ نہ اس کے بال کھلے رہیں، نہ ہاتھ کی ہتھیلی کھلی رہے، نہ اس کا چہرہ کھلا رہے، نہ پیر اس کا کھلا رہے، ہر عضو کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، فرمایا کہ امر اللہ نساء المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے حکم فرمایا کہ اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ، کہ اگر مومن عورتیں اپنے گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، فرمایا کہ وہ اپنے چہروں کو اپنے دوپٹے سے ڈھانک لیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا، یہاں تک فرمایا کہ وہ اپنی صرف ایک آنکھ کھلی رکھے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھے۔ اگر ایک آنکھ کھلی رکھنے میں اگر تکلیف ہو تو دونوں آنکھیں کھول سکتی ہے، اتنی بس گنجائش۔ اس کے علاوہ اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہوتا ہوگا تو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہوتی ہے یہ ستر ہوتی ہے، چھپانے والی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ گھر سے نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، تاکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عورت گزر رہی ہو اور شیطان کی اس پر نظر نہ پڑے، اگر کوئی حصہ کھلا ہوگا تو ظاہر ہے اس کے اوپر نظر پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حجاب اور بغیر پردے کے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اسلام نے عورتوں کو محدود کر دیا ہے، اس کو مقید کر دیا ہے، اس کو گھروں میں مقید کر دیا۔ یہ شریعت کے اوپر اعتراض لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ بتائیے کہ مرد کی جو پیدائش ہوئی ہے اور عورت کی پیدائش، دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں، تو مقصد بھی تو الگ ہوگا۔ دونوں کی جنس الگ ہے، مقصد بھی الگ ہوگا۔ عورتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے صرف گھر کے کام کاج رکھے ہیں، بچوں کی تربیتیں رکھی ہے، یہ عورت کرے گی، اور باہر کے کام مردوں کے ذمے اللہ نے کر دیا ہے۔ اب اگر عورتیں بھی باہر نکل جائیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور پھر جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہوتا رہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور ماحول گندا نہ ہو، معاشرہ گندا نہ ہو، معاشرے میں بیماریاں نہ ہو، معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنا پاک انسان نہیں ہے، اتنا دل اس کا پاک ہوتا تو یہ سب احکامات ہوتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کی ذمہ داری مردوں پہ رکھی ہے۔ مرد عورت کو کبھی شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ تم خود کماؤ، شریعت نے کبھی نہیں کہا تم کماؤ۔ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے باپ پر تھی، شادی ہو گئی اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے گا، بچے اگر ہوں گے تو اس کی ذمہ داری بچوں پر ہوگی۔ عورت کو تو کمانے کا کہیں بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اور آج ہمارے دور میں اندازہ کر لیجئے، میں کہوں گا نہیں، ہمیں تو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
ہمارے گھر کی عورتیں باہر ہیں، دن بھر گھر سے باہر ہیں، چاہے وہ کہیں بھی جا رہی ہوں، کہیں بھی وہ ڈیوٹی کر رہی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں مرد بیٹھا ہو عورت بھی وہاں بیٹھی ہو اور نگاہ گندی نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ گندگی پر ابھارتا ہے، غلط نیتوں پر ابھارتا ہے، اس لیے عورتوں کو باہر کی ذمہ داری نہیں ملی ہے۔ بہرحال تو یہ بات کہ عورتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام کاج نہیں رکھے ہیں، اس کو تو کہا کہ تم پردے میں بیٹھی رہو، وقرن فی بیوتکن، تم گھروں میں رہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ازواج مطہرات کے واسطے سے ہمیں یہ حکم ہے ہماری عورتوں کو کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ گھومتی تھی تم مت گھومو، قرآن خود کہہ رہا ہے، تو کہاں سے اجازت ہو جائے گی؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حدیث ہمارے آج کے دور کے اعتبار سے بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو جنت کی اور دوزخ دونوں جگہ کی سیر کرائی گئی، اور آپ نے جنت کے نعمتوں کو بھی دیکھا اور جہنم کے خوفناک مناظر کو بھی دیکھا۔ اس میں فرمایا کہ میں نے ایک منظر دیکھا، فرمایا کہ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، جس کی حدیث پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نساء کاسیات، کہ یہ عورتیں ہوں گی لباس پہنی ہوئی، لیکن فرمایا عاریات، برہنہ ہوں گی، بغیر لباس کے ہوں گی۔ ایک زمانہ آئے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا 3 مطلب بیان کیا ہے محدثین نے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ لباس برائے نام لباس ہوگا، نہ اس کا بازو ڈھکا ہوگا، نہ اس کی پنڈلیاں ڈھکی ہوں گی، نہ اس کا سر ڈھکا ہوگا۔ یہ مکمل لباس تو نہیں ہے، اس کو مکمل لباس نہیں کہتے ہیں۔ آج کل اسکولوں میں یہی لباس چل رہا ہے، اسکولوں میں یہ لباس چل رہا ہے۔ میں ہر اسکول کی بات نہیں کرتا ہوں، بعض اسکولوں میں یہ لباس چل رہا ہے، جس کو لڑکیاں صرف یہاں سے لے کر کے گھٹنے کے ذرا سے نیچے تک پہنتی ہیں، اور پنڈلی کا حصہ اور اس کے نیچے کا حصہ پورا برہنہ ہوتا ہے۔ یہ آج ہی کے دور کی عورتوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے، بتلایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو لباس پہننے والی لڑکیاں ہوں گی، ان کو وہ لباس کون پہنا رہا ہے؟ ماں باپ ہی پہنا رہے ہیں نا، ماں باپ ہی پہنا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ بعد میں آگے چل کر کے لڑکی تو ذمہ دار ہوگی، لیکن اس کے ذمہ دار خود ماں باپ ہیں۔ یہ حدیث کا ایک مطلب ہے، اور آج کے دور میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا عیب نکل گیا ہے کہ چہرہ یہ حصہ کھلا ہے تو کیا ہو گیا، بازو کھلا ہے تو کیا ہو گیا، سر کھلا ہے تو کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے حکم یوں ہی دے دیا کہ چہروں کو بھی ڈھکو، اپنے پیروں کو ڈھکو، اپنے ہاتھوں کو ڈھکو، ایسے ہی حکم دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس لیے حکم نہیں ملا۔ تو ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ لباس ان کا اتنا چست ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود چہرے کی بناوٹ نظر آئے گی۔ یہ دور، اس دور میں بھی ایسا ہوگا، اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنا گیا ہے، پہنا جاتا ہے کہ جس کے انتہا نہیں۔ اس میں کپڑے پہننے کے باوجود بھی کپڑا نہیں پہننے جیسا ہے۔ اسی طرح اتنا باریک لباس پہنا جائے گا۔ تیسرا مطلب، اتنا باریک لباس پہنا جائے گا جس سے جسم کی کھال نظر آئے گی۔ جو نیٹ والا کپڑا چلتا ہے اس میں کیا نظر آتا ہے؟ تو فرمایا کہ بہت سی عورتیں قیامت میں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بے لباس ہوں گی۔ فرمایا کہ ممیلات مائلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کی طرف لوگ مائل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ حالت ہوگی تو کیا ہوگا؟
فرمایا لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں کبھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی دور سے پہچانی جاتی ہے، اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ ان احادیث کی روشنی میں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائے، میں بات مکمل کرتا ہوں۔ آج کی جو بات، آج جو یہ پردے کے اوپر جو میں نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، وہ ان تعلیمات سے بے حد دور ہیں، بہت دور ہیں، اور ہم لوگ خود اس کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کی بچیاں باپردہ ہو کر کے اسکول جائیں، باپردہ ہو کر کے باحجاب ہو کر کے اسکول جائیں، ہم اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہماری خود یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح ڈھنگ سے ان کو تعلیم دیں، اور ہماری خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مدارس قائم کرتے ہیں، مکاتب قائم کرتے ہیں، مساجد کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو ہم کیوں یہ نہیں کرتے کہ ہمارے اپنے اسکول ہو، ہمارے اپنے کالج ہو، ہمارے بچیاں ہمارے دینی رہبری میں، دینی تعلیم میں، اسلامی رنگ میں ڈھنگ کر کے وہ زندگی گزاریں؟ ایسا ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مجبوری اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اسکول کا لباس یہی ہے، ڈریس یہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم نے خود بھیجا ہے، اس لیے وہ ڈریس پہنوا رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی طرف سے ہماری کوتاہی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہماری بچیاں گھر سے باہر نکلیں، باپردہ باہر نکلیں۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے، اور آج کے دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔